عدت میں بیٹھی تھی۔ سسرال والے بہت اچھے تھے سوائے میری نند کے۔ ایک روز میری نند نے رات کو سب کے سونے کے بعد اپنے عاشق کو گھر بلایا اور اس لڑکے کو میرے کمرے میں بھیج کر پیچھے سے نند نے گھر میں شور مچا دیا، پھر سارا الزام مجھ بیوہ پر ڈال دیا۔ سسرال والوں نے برا بھلا کہہ کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ پھر آدھی رات کو وہی لڑکا مجھے اپنے گھر لے گیا اور عدت پوری ہوتے ہی اس نے مجھ سے نکاح۔ میری شادی کو بس کچھ ہی مہینے ہوئے تھے۔ میرے شوہر بہت اچھے اور خیال رکھنے والے تھے اور میری خوبصورتی کی ہمیشہ تعریف کرتے رہتے تھے۔ سسرال والے بھی بہت اچھے تھے، لیکن میری نند کا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ عجیب سا رویہ تھا، ہر چیز سے لا تعلقی برتنا شاید اس کی عادت بن چکی تھی۔ کبھی کبھی میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی مگر وہ مجھے نظر انداز کر دیتی۔ پھر میں نے بھی اس سے بات کرنا چھوڑ دیا اور اپنے کام سے کام رکھتی۔ ایک دن میرے شوہر دفتر سے واپس لوٹے، کافی تھکے ہوئے معلوم ہوتے تھے، آنکھیں موند کر لیٹ گئے۔ انہوں نے مجھے آواز لگائی تو میں فوراً ان کے پاس پہنچی۔ انہوں نے پیار سے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، حریم تم سے ایک بات پوچھوں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگے، تم کبھی میرا ساتھ تو نہیں چھوڑو گی؟ ہمیشہ ساتھ دو گی نا میرا؟ ہاں ہمیشہ ساتھ دوں گی، ہمیشہ ساتھ دیتی آئی ہوں، لیکن آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں حیران ہوئی، آج سے پہلے میں نے ان کا ایسا ہارا ہوا انداز نہیں دیکھا تھا۔ بس ٹھیک ہے، تم ساتھ دینا، میرے لیے بہت دعا کرنا، مجھے نیند آ رہی ہے، تم یہیں بیٹھو میرے پاس، وہ کہہ کر خود غنودگی میں جانے لگی۔ اور صبح تک وہ اپنا رفتے سفر باندھ کر چل بسے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ان کا جانا سب کے دلوں کو ویران کر گیا، آنکھیں برس برس کر تھکنے لگیں، لیکن وقت سب سے بڑا مرہم ہے، لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ دکھ میں قدرے کمی واقع ہوئی۔ میں عدت میں تھی جب ایک رات میری نند عالیہ نے سب کے سو جانے کے بعد اپنے بوائے فرینڈ اسد کو گھر کے پچھلے حصے میں بلوا لیا۔ دیوار پھلانگتے ہوئے اس کا پاؤں لگنے سے گملہ نیچے گرا تو سب گھر والے جاگ گئے۔ عالیہ گھر والوں کے جاگنے پر خوفزدہ ہو گئی اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو جلدی سے اسد کو میرے کمرے میں بھیج کر خود کھڑکی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری عدت کو مکمل ہونے میں کچھ دن ابھی باقی تھے۔ باہر کھڑکا سن کر میں گہری نیند سے جاگی اور لیمپ آن کیا۔ کمرے میں کسی لڑکے کو دیکھ کر پہلے تو میں خوفزدہ ہو گئی اور جلدی سے چہرہ لپیٹتے باہر کو بھاگی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سب گھر والوں کو اپنی چوکھٹ پر کھڑے پایا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، سب میرے کمرے میں جھانکنے لگے اور وہاں اسد کو پا کر سب نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ بے شرم، تجھے شرم نہ آئی؟ شوہر کو گئے ابھی وقت ہی کتنا گزرا تھا، عدت تو پوری ہونے دیتی۔ تجھے منہ پر کالک ملنے کے لیے ہمارا ہی گھر ملا تھا، شوہر کے ساتھ ہی مر جاتی، بلکہ اس کے بجائے تو ہی مر جاتی۔ کس طرح سے آنکھوں میں دھول جھونک دی، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ جوتوں، تھپڑوں اور گھونسوں کے بیچ میری سماعت سے کچھ ایسی ہی آوازیں ٹکرانے لگیں، جا نکل جا ہمارے گھر سے، دفعہ ہو جا۔ آخری آواز یہی سنائی دی کیونکہ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ میرے ساتھ ساتھ اسد کو بھی بہت مارا گیا اور ہم دونوں کو گھر سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا گیا۔ اندھیری رات میں سنسان سڑکوں پر زخمی حالت میں ایک کونے میں گری پڑی دیکھ کر نہ جانے کب اسد میں انسانیت اور ہمدردی جاگی اور وہ مجھے سہارا دیتا اپنے گھر لے آیا۔ اگلے دن میری آنکھ ایک بوڑھی خاتون کی آواز پر کھلی۔ سفید دوپٹے کو اپنے چہرے کے گرد لیے وہ آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے ساتھ ساتھ میرے زخموں پر مرہم لگا رہی تھی۔ ایک دم میرے دل میں سکون اترنے لگا۔ وہ کافی دیر تک میرے چہرے پر لگے زخموں پر مرہم لگاتے ہوئے ساتھ ساتھ کلام پاک کا ورد کرتی رہیں اور میرا دل پرسکون ہوتا رہا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم آرام کرو، میں تمہارے لیے ناشتہ بھجواتی ہوں، اور ہاں، کمرے میں ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں، جس چیز کی ضرورت ہو وہ لے لینا۔ میں نے اپنے کچھ کپڑے بھی یہاں رکھ دیے ہیں۔ میں نے اسد سے کہہ دیا ہے کہ وہ واپسی پر تمہارے پہننے کے لیے کچھ نئے کپڑے لے آئے گا، اور اگر کوئی اور چیز منگوانا ہو تو بتا دینا۔ وہ بوڑھی خاتون اتنا کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی تو مجھے اسد بھی ان کے ساتھ باہر جاتا دکھائی دیا، گویا وہ بھی وہیں موجود تھا۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی بھی اسد کو نہیں دیکھا، البتہ اس کا گھر بہت خوبصورت تھا اور دنیا کی تقریباً ہر چیز موجود تھی۔ اسد کے گھر میں اس خاتون کا جو رشتے میں اس کی دادی تھی اور کچھ ملازمین اور اسد کے سوا کوئی نہیں رہتا تھا۔ میرا زیادہ تر وقت اپنے کمرے یا دادی کے کمرے میں گزرتا۔ میرے زخم کافی حد تک بھر چکے تھے، مگر ان زخموں کا کیا جو روح پر تھے۔ کچھ دن بعد عدت ختم ہوئی تو مجھے دادی باغیچے میں لے آئیں اور باغیچے کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے سونپ دی۔ ایک دن میں مالی سے باغیچے کی صفائی ستھرائی کا کام کروا رہی تھی جب مجھے اسد اپنی گاڑی سے اتر کر میری جانب آتا دکھائی دیا۔ وہ میرا حال احوال پوچھنے کے لیے رکا تھا
اور میری خیریت معلوم کرنے کے بعد گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے اس کا باوقار انداز بہت پسند آیا۔ دل ہی دل میں مجھے حیرت اور تجسس نے گھیر لیا کہ آخر عالیہ جیسی لڑکی کے ساتھ مل کر اتنا پڑھا لکھا باشعور کامیاب ترین بندہ کیسے ایسی گری ہوئی حرکت کر سکتا ہے، جبکہ کہیں سے بھی وہ ایسا تو نہیں لگتا تھا۔ ایک دن اسد کے آفس جانے اور دادی کے سونے کے بعد میں خاموشی سے اسد کے کمرے کی طرف چلی آئی تاکہ اسد کے متعلق کوئی سراغ مل سکے، اسد اور عالیہ کے ملنے وغیرہ کے متعلق کچھ مل سکے، اور یہ بھی کہ اسد نے مجھے بدنام کرنے میں عالیہ کا ساتھ کیوں دیا، جبکہ میں جتنے دن سے یہاں موجود تھی اس کی دادی نے بس اس کی ایمانداری اور اچھائیوں کے قصے ہی سننے کو مل رہے تھے، جبکہ اسد خود بھی مجھ سے بہت احترام سے پیش آتا، مگر جیسے ہی میں نے اسد کے روم کے دروازے کو کھولنا چاہا وہ لاک ملا۔ میں چپ چاپ واپس چلی آئی۔ اسد کی پراسرار طبیعت کے متعلق کوئی راز مجھ پر ابھی تک آشکار نہیں ہوا تھا۔ اس روز میں جب دادی کے ساتھ رات کا کھانا کھا رہی تھی تبھی اسد کی گاڑی کی آواز سنائی دی تو دادی اٹھ کر جلدی سے باہر کی طرف لپکی۔ شکر ہے تم آ گئے، آج ہمیں بھی تمہارے ساتھ کھانا کھانے کی سعادت نصیب ہوگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دادی کو اپنے ایک بازو کے حلقے میں لیے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ ان کی باتوں پر دھیما مسکراتا ہوا بہت خوبصورت دکھائی دیا۔ اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ وہ آ کر دادی کے ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھ گیا تو میں نے وہاں سے اٹھنا مناسب سمجھا۔ مجھے وہاں سے اٹھتے دیکھ کر دادی نے روک لیا اور ساتھ ہی بٹھا لیا۔ ملازمہ کھانا لگانے لگی۔ دادی اچھا ہے نا کہ میں لیٹ آتا ہوں، ورنہ کوئی روزانہ بھوکا رہ جاتا۔ میں خاموشی سے پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی جب اچانک اسد کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ کیوں حریم بیٹا، تمہیں اسد کا آنا پسند نہیں آیا کیا؟ نہیں نہیں دادی، ایسی تو کوئی بات نہیں، یہ ان کا اپنا گھر ہے، میں برا ماننے والی کون ہوتی ہوں؟ دادی کے براہ راست مخاطب کرنے پر میں بوکھلا گئی۔ جلدی سے گلا صاف کرتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی، جس پر دادی اور اسد ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیے، جسے سمجھنے سے میں قاصر تھی۔ آج اتوار تھا۔ اسد آج گھر پر تھے۔ آج میرا اور دادی کا کھانا بنانے کا پروگرام تھا۔ دادی کو ملازمین کے ہاتھ کے کام خاص پسند نہیں آتے تھے اور اس طرح کے مشکل ڈشز وہ خود بناتی تھی، اور اب میرے آنے سے انہیں کافی سہولت ہو گئی تھی۔ اسد نیوز پیپر پڑھنے میں مصروف تھا، پھر تھک کر اس نے ٹی وی آن کر لیا۔ جب دل نہ لگا تو کچن میں ہی چلا آیا۔ ارے اسد بیٹا، تم کیوں چلے آئے؟ تم بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں، کام ختم کر کے میرا بچہ۔ دادی اسد کو کچن میں دیکھ کر بولی۔ کیوں، کیا میں نہیں کام کروا سکتا آپ کے ساتھ؟ وہ منہ بناتا ہوا بولا۔ ارے تم نے یہ کام کب کیے ہیں؟ حریم بیٹی اتنے اچھے سے کر رہی ہے، تم تو الٹا کام بگاڑو گے ہی۔ دادی ہنستے ہوئے بولی۔ اچھا، تو مطلب میں آپ کا کام بگاڑنے والا ہو گیا اور حریم کام سنوارنے والی ہو گئی۔ اچھا ہے، پارٹی بدل لی آپ نے بھی۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولا۔ ہاں، سب جانتی ہوں تمہاری ایموشنل بلیک میلنگ۔ دادی اور اس کی نوک جھوک بھلی لگ رہی تھی۔ کچھ دن گزرے تو ایک روز اسد کی دادی نے میرے سامنے اسد کے رشتے کی بات کی۔ ان کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ پھر جب عقل نے تھوڑا کام کرنا شروع کیا تو میں نے فوراً انکار کر دیا۔ میرے انکار پر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ تم اکیلے کہاں جاؤ گی؟ میکے میں تو کوئی بھی موجود نہیں تمہارے، ایک ہی بھائی ہے جو ملک سے باہر ہوتا ہے، تمہارا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں، تم اپنی زندگی کے ساتھ مت کھیلو اور میری بات مان لو۔ وہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں کافی دیر سوچتی رہی۔ جو بھی تھا، مگر اسد کی وجہ سے میں اس مقام پر پہنچی تھی۔ جو الزامات لگائے گئے تھے مجھ پر، میں کبھی اسد کو معاف نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں نے فی الحال خاموشی اختیار کی اور اسد کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ دادی اپنے پوتے کی شادی کو لے کر بہت خوش تھی۔ یہ اس کی پہلی شادی تھی۔ خوب دھوم دھام سے شادی ہوئی اور مجھے دلہن بنا کر اسد کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ اسد نے جیسے ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا، میں نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور ساتھ ہی اسے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھے۔ میں نے یہ شادی صرف مجبوری میں کی ہے اور بس میں جلد ہی تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تمہاری وجہ سے میرا سب کچھ برباد ہو گیا، معاشرے میں مجھے اتنی ذلت اٹھانی پڑی، بدنامی کا داغ مجھ پر لگ گیا اور تم نے میری صفائی میں ایک لفظ تک زبان سے نہ نکالا۔ وہ سب غصہ جو میرے اندر اتنے مہینوں سے تھا، نہ جانے کیسے تھپڑ کی صورت اسد پر نکل گیا تھا۔ میں ہوش سے بیگانہ بس بولے چلی جا رہی تھی۔ اسد کو مسلسل چہرہ جھکائے خاموشی سے سب سنتے دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں خاموش ہو گئی۔ کافی دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ اس دن کے بعد سے اسد نے گہری چپ لگا لی اور مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ وہ دیر سے گھر آنے لگا اور صبح جلدی چلا جاتا۔ گھر میں کم ہی دکھائی دیتا۔ جہاں اسد کی بے رخی مجھے تنگ کر رہی تھی،
وہیں اس واقعے کی حقیقت سے متعلق تجسس مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن اسد کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے مجھے اسد کا پرانا والیٹ ملا۔ والیٹ میرے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گر گیا۔ میں اٹھانے کے لیے جھکی تو اس میں لگی تصویر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ تصویر میری تھی، میرے کالج کے زمانے کی تصویر، مگر وہ اسد کے پاس کہاں سے آئی؟ جبکہ مجھے تو کبھی تصویر بنانے کا شوق نہیں تھا اور نہ ہی کبھی کوئی ایسی تصویر میں نے بنوائی تھی۔ گھبراہٹ سے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں اسد کا انتظار کرنے لگی کہ ان سے پوچھوں گی، مگر رات دیر تک انتظار کرتے کرتے میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو اسد کہیں نہیں تھے۔ ملازمین سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اسد آج گھر آئے ہی نہیں۔ میری پریشانی بڑھنے لگی۔ رات اسد دیر سے گھر پہنچے اور آتے ہی سو گئے۔ صبح بھی معمول سے ہٹ کر کافی دیر تک سوتے رہے۔ کافی ٹائم گزر گیا تو مجھے فکر ہونے لگی۔ میں جلدی سے ان کے پاس گئی اور ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو ان کا جسم بخار کی وجہ سے تپ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے دادی کو بلایا تو انہوں نے ڈاکٹر کو کال کی۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن دی اور انجیکشن لگائے جس سے اسد کو ہوش آنے لگا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد دادی نے مجھے اسد کے پاس رکنے کا کہا اور خود سوپ بنانے کچن میں چلی گئی۔ اسد کے سر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے اچانک میرا ہاتھ تھام کر اپنی پیشانی پر رکھ دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ تھوڑی کشمکش میں رہنے کے بعد میں نے اس کا سر دبانے کا فیصلہ کیا۔ پوری رات ایسے ہی سوئی جاگی کیفیت میں اسد کے سرہانے بیٹھ کر گزر گئی۔ اس دن کے بعد میرا رویہ اسد کے ساتھ تھوڑا نرم پڑنے لگا۔ ضرورت کے تحت کبھی ہلکی پھلکی بات چیت بھی ہو جاتی۔ اسد نے کچھ دن آرام کرنے کے بعد آفس جانا شروع کر دیا۔ وہ گھر میں رہتے ہوئے جان گیا تھا کہ کھانے کی ذمہ داری سب میں نے اٹھا لی ہے، لہٰذا وہ بھی ہر شام کھانے پر ضرور گھر پہنچ جاتا اور ظاہری طور پر ملازمین کو اپنے کھانے پینے کی فرمائشیں گنوا کر جاتا۔ در حقیقت وہ مجھے بتا جاتا کہ اسے کیا پسند ہے یا کیا کھانا ہے۔ میں بھی اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنے لگی۔ اگر اسے آنے میں دیر ہو جاتی تو اس کا انتظار کرتی، خود اس کے لیے کھانا نکالتی اور کبھی تھک کر سو جاتی تو واپسی پر مجھے جگا کر کھانا لانے کے لیے کہتا۔ شاید ہم دونوں ایک دوسرے کے عادی ہونے لگے تھے۔ مجھے اس سے محبت ہو رہی تھی مگر میں اس کے دل کی حالت سے انجان تھی۔ میں صبح صبح چہل قدمی کرنے میں مصروف تھی۔ وہ بھی چہل قدمی کرنے وہیں چلا آیا اور مجھے مخاطب کر کے بولا، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ میں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ آپ میری دادی پر اتنا قبضہ قائم کر چکی ہیں کہ میں کمپلیکس کا شکار ہونے لگا ہوں۔ کیا آپ ایک دوسرے سے ہٹ کر تھوڑی توجہ میرے لیے بھی بچائیں گی؟ چلیں آپ نہیں مگر میری دادی تو واپس لا دیں۔ وہ معصوم سی شکل بنائے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ اپنی قسمت سمجھ کر صبر کریں اور اچھے وقتوں کا انتظار کریں۔ انتظار ہی تو کر رہا ہوں، نہ جانے کب سے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو بہت کچھ سنا رہا تھا۔ میں گھبرا کر وہاں سے چلی گئی۔ ایک شام کو میں باغیچے میں کرسی پر بیٹھی مالی سے پودے ٹھیک کروا رہی تھی، تب ملازم نے مجھے بتایا کہ کوئی عالیہ نامی لڑکی مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ ملازم میری ہدایت کے مطابق اسے گھر کے اندر لے آیا۔ مجھے عالیہ پر بہت غصہ تھا۔ میں اس سے وہ سوال پوچھنا چاہتی تھی جس نے مجھے بے چین کر رکھا تھا۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ عالیہ بہت پریشان دکھائی دی۔ میں نے اسے بیٹھنے کا بولا، خود پر قابو رکھتے ہوئے اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ وہ کچھ بھی بولے بغیر اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک دم سے میرے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے لگا شاید وہ اپنے کیے کی معافی مانگ رہی ہے، مگر اس کی باتیں سن کر میں لرز کر رہ گئی۔ اس نے کہا کہ جس شخص سے تم نے شادی کی ہے اس نے تمہیں پانے کے لیے یہ سب کھیل رچایا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر تمہیں بدنام کیا۔ اس کی نیت ٹھیک نہیں، وہ کبھی تمہارا نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں چھوڑ دے گا، اس کو یہی اچھا لگتا ہے۔ وہ ایسا ہی ہے، وہ تمہاری زندگی برباد کر دے گا اور تمہیں نکال دے گا اپنے گھر سے۔ وہ پہلے بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کر چکا ہے، مجھے بھی اس نے دھوکہ دیا ہے۔ تم اسے چھوڑ دو، اپنا وقت ضائع مت کرو۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل بیٹھنے لگا۔ میرے دل میں جو اسد کے لیے تھوڑی تھوڑی سی جگہ بننے لگی تھی، آنکھوں میں نئے نئے خواب بننے لگے تھے۔ وہ خوابوں کا محل ایک بار پھر زمین بوس ہو گیا تھا۔ عالیہ کی باتیں سن کر میرا دل کانپنے لگا۔ عالیہ مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ میں نے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ وہاں موجود ہر چیز سے مجھے نفرت محسوس ہونے لگی۔ میں نے غصے میں موجود ہر چیز کو زمین پر دے مارا۔ میرا دل تکلیف میں تھا۔ شاید خوشیاں مجھ سے روٹھ گئی تھیں۔ زندگی نے کیسے کیسے دھوکے دیے تھے۔ میرا دل چاہا ہر چیز تہس نہس کر دوں۔ آخر تھک ہار کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ اسد آفس سے لوٹا تو کمرے کی بربادی دیکھ کر دل ہی دل میں پریشان ہو گیا۔ اگلے ہی دن میں نے اپنا کمرہ الگ کر لیا اور دادی کے لاکھ پوچھنے پر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اسد بھی میری اچانک اس بڑھتی ہوئی ناراضگی کو دیکھ کر حیران تھا مگر خاموش تھا۔
دادی نے مجھے بلوایا اور بتایا کہ گھر کے لیے گروسری خریدنے والی ہے اور میں بوڑھی ہوں، اب کہاں دھکے کھاتی پھروں گی۔ میں نے ان سے کہا کہ انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور ڈرائیور کے ساتھ مال پہنچی۔ مال میں موجود کیفے کے ٹیبل پر بیٹھے انسان پر مجھے اسد کا گمان ہوا۔ اس کے ساتھ کوئی لڑکی بھی تھی۔ میں جیسے ہی تھوڑا نزدیک گئی، اس کا چہرہ واضح ہو گیا، وہ اسد ہی تھا، مگر اس کے ساتھ موجود لڑکی کون تھی مجھے معلوم نہ ہو پایا۔ اسد کو کسی لڑکی کے ساتھ مال میں دیکھنا میرے لیے پریشان کن تھا۔ مجھے معلوم پڑ گیا تھا کہ اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ جلد ہی میں نے اسد سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا، جس پر سب بہت پریشان ہوئے۔ اسد کو آج سے پہلے میں نے کبھی اس قدر پریشان نہیں دیکھا تھا۔ اسد کو معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی بات ضرور ہوئی ہے۔ اس نے فوراً تمام ملازمین سے پوچھنا شروع کر دیا اور جلد ہی اسے کسی ملازمہ سے عالیہ کا نام بھی معلوم ہوا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ سب کھیل عالیہ کا کھیلا ہوا تھا۔ لہٰذا اگلے ہی روز وہ عالیہ کو زبردستی اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ کیا کہا تم نے حریم سے؟ دوبارہ کہو، وہ عالیہ پر چلا رہا تھا۔ کچھ نہیں، میں تو بس ملنے آئی تھی۔ حریم میری دوست ہے نا، اس لیے۔ بتاؤ حریم، وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ تم اس بیچاری کو ڈرا دھمکا نہیں سکتے، جانے دو اسے۔ میں نے جلد ہی آگے بڑھ کر عالیہ کو سنبھالا اور ساتھ ہی اسد کو ڈانٹا۔ ایسے تو نہیں جا سکتی یہ، جو کچھ بھی تم نے اس دن حریم سے کہا وہ سب دوبارہ کہو، ورنہ تم مجھے جانتی ہو نا۔ وہ غصے میں دھاڑا تھا۔ عالیہ خوف زدہ ہو گئی اور ڈر کے مارے تمام باتیں اگل دیں جو بھی اس دن اس نے حریم کے گوش گزار کی تھی۔ اسد کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے عالیہ پر ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر میں نے درمیان میں آ کر اسد کو روک دیا۔ میں رو رہی تھی، اسد سے دیکھا نہیں گیا۔ حریم، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں، میرا طریقہ غلط تھا، مگر میری نیت صاف تھی۔ میں تمہیں بہت سال پہلے سے پسند کرتا ہوں۔ تم روز لائبریری آتی تھی، تبھی میں نے تمہیں پسند کر لیا تھا اور ایک دن چھپ کر تمہاری تصویر بھی بنا کر اپنے پاس رکھ لی، لیکن کبھی تم سے بات نہیں کی۔ پھر تم نے لائبریری آنا بند کر دیا۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا۔ مجھے کسی دوست سے تمہارا پتہ تو ملا، لیکن وہ پتہ تمہارے سسرال کا تھا۔ تمہاری شادی ہو چکی تھی۔ میں نے دل پر جبر کیا، پھر اس دوران میری ملاقات عالیہ سے ہو چکی تھی۔ یہ مجھے پسند کرتی تھی، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر مجھے عالیہ سے ہی معلوم ہوا کہ تم بیوہ ہو گئی ہو۔ اس دن عالیہ نے مجھے اپنے گھر بلوایا، لیکن میں نے انکار کر دیا، لیکن اس کی ضد کرنے پر میں وہاں چلا آیا۔ دل میں بس تمہیں ایک نظر دیکھنے کی طلب تھی اور اتنے عرصے بعد میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ تقدیر نے مجھے پھر سے ایک موقع دیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم عدت میں ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عالیہ ایسے حالات میں ایسا کر سکتی ہے۔ اس نے زبردستی مجھے تمہارے کمرے میں دھکیل دیا۔ میں سمجھا کہ خالی کمرہ ہے، اور جب تک میں کچھ سمجھ پاتا تب تک سب آ چکے تھے۔ ہاں، میری غلطی ہے حریم جو تمہاری صفائی میں کچھ نہ بول سکا۔ سب اتنا اچانک ہوا کہ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس کے لیے میں آج بھی شرمندہ ہوں۔ وہ رو رہا تھا، میرا دل پگھلنے لگا۔ وہ مزید کہنے لگا، اور جانتی ہو حریم، عالیہ مجھے کافی دن سے فورس کر رہی تھی۔ میں کہیں بھی نظر آتا مجھے روک لیتی، اور تو اور موبائل پر ڈیل کرتی کہ میں اس سے شادی کروں اور تمہیں چھوڑ دوں، اور دھمکیاں دینے لگی تھی کہ میں تم دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دوں گی۔ اس طرح حریم خود بخود تمہیں چھوڑ دے گی۔ یقین نہیں آتا تو یہ سنو۔ اسد نے موبائل پر عالیہ کے آئے تمام واٹس ایپ میسیجز اور اس کی باتوں کی ریکارڈنگ مجھے سنائی، جس میں وہ اسد کو دھمکا رہی تھی۔ عالیہ کا پردہ فاش ہوا تو وہ ہم سب سے معافیاں مانگنے لگی، جس پر دادی نے اسے فوراً گھر سے نکل جانے کا کہا۔ اسد کی محبت سچی تھی اور آخر سچ کی جیت ہوئی تھی۔ میں نے اسد کے ساتھ سرد رویہ رکھنے کی معافی مانگی، جس پر اسد نے مجھے دل سے معاف کر دیا، اور میں نے بھی اس کا ہمیشہ خیال رکھنے کا وعدہ کیا، کیونکہ میرے دل میں اسد کا عزت و احترام مزید بڑھ گیا تھا۔ عالیہ کا حسد اور اس کا فریب آج ایک گھر اجاڑنے چلا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب تک اللہ نہ چاہے ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسد میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھے۔ آگے چل کر ہماری زندگی پرسکون اور خوشیوں سے بھرپور ثابت ہوئی، ہر غم کی تلافی ہو گئی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔